آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ان کو زمین پر بھیجے جانے اور ان کی زمین پر زندگی گزارے جانے کے حوالے سے تاریخ میں بہت سارے واقعات درج ہیں، جن میں سے آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے 10 بہت ہی دلچسپ حقائق کا ذکر کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو کن فیکون سے پیدا فرمایا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے خود بنایا۔ ان کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا صرف ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح آدم علیہ السلام کے سر کی طرف سے پھونکی، جس سے ان کے دماغ میں روشنی آئی اور انہیں سب سے پہلے چھینک آئی، اور جب روح ان کی آنکھوں تک پہنچی تو انہیں بصارت ملی، اور اسی طرح جب روح ان کے منہ تک پہنچی تو ان کے منہ سے ٹھیکرے کے بجنے کی سی آواز نکلی، اور جب روح ان کے پیٹ تک پہنچی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی، اور آہستہ آہستہ جب روح ان کے ٹخنوں تک پہنچی تو وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ جہاں تک حضرت حوا کی تخلیق کا سوال ہے تو اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت سے ابلیس کے اخراج کے بعد آدم علیہ السلام وہاں تنہائی کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل بستگی کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حوا کی تخلیق سے قبل آدم علیہ السلام نے خواب میں ایک عورت کو اپنے سرہانے بیٹھے دیکھا، تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک عورت ہوں۔ تو اس خواب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا اور انہیں آدم علیہ السلام کی شریک حیات بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ کو ارض ہند میں واسم نامی پہاڑ پر اتارا گیا، جو کہ بھیل نامی وادی کے پاس تھا، اور یہ وادی مزل نامی شہر کے ساتھ واقع ہے، جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جو کہ مکہ کے ساتھ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام حضرت حوا کی تلاش میں نکلے، جہاں تک کہ دونوں مکہ کے ایک میدان مزدلفہ میں اکٹھے ہوئے۔ پہلے حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بڑھیں، اس لیے اس میدان کا نام مزدلفہ پڑ گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اس وقت ان کا قد اتنا بڑا تھا کہ ان کے قدم زمین پر ہوتے تھے اور سر آسمان کے قریب ہوتا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر رہتے ہوئے فرشتوں کی مناجات اور تسبیحات کو سنتے تھے، اور اس سے وہ اپنا اکیلا پن دور کرتے تھے، جبکہ فرشتے ان کا بڑا قد ہونے کی وجہ سے ان سے ہیبت کھاتے تھے، جس کی وجہ سے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے قد میں کمی کر دی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی، جس کا تعلق جنت کے باغات اور اس کی وادیوں سے جڑا ہوا تھا، پس اس ہوا کی وجہ سے جنت کی خوشبو دنیا میں آتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا تھا، جو اس وقت برف سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اس کے علاوہ عصا موسوی بھی نازل ہوا، جو جنت کے ایک درخت ریحان کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، اور اس کی لمبائی 10 ذراع کے برابر تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کے سر پر جنتی درختوں کے پتوں کا ایک تاج بھی تھا، اور جب اس تاج سے پتے زمین پر گرے تو ان سے مختلف اقسام کی پاکیزہ اشیاء یعنی نباتات اور درخت وغیرہ پیدا ہوئے۔ دوسری روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر بھیجنے والے ہیں تو وہ جنت کے جس درخت کے پاس سے گزرتے اس کی ایک شاخ توڑ لیتے، لہٰذا جب وہ زمین پر اترے تو ان کے پاس وہ تمام شاخیں موجود تھیں جس سے یہ سارے نباتات زمین پر پیدا ہوئے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتارا گیا تو ان کے لباس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا اور حکم دیا کہ اس کو ذبح کریں اور اس کی کھال سے اپنے کپڑے تیار کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا اور اس کی اون لی، اور حضرت حوا نے اس اون کو کاتا اور دونوں نے مل کر اس سے کپڑا بنایا۔ اس کپڑے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا، اور حضرت حوا نے اپنے لیے ایک چادر اور ایک دوپٹہ بھی تیار کیا۔
روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنا لیا تو اس کو 40 دن تک اسی حالت میں پڑا رہنے دیا، یہاں تک کہ وہ مٹی ٹھیکرے کی طرح آواز دینے لگ گئی اور بغیر پکائے پختہ ہو گئی۔ جب ابلیس کا یہاں سے گزر ہوتا تو وہ اس پتلے کو ٹھوکر مارتا تو اس میں سے ٹھیکرے کی آواز آتی۔ ابلیس اس پتلے میں منہ کے راستے داخل ہوتا اور دبر کے راستے نکل جاتا۔ وہ اس پتلے میں داخل ہو کر یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ آخر اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ وہ اس پتلے کی ہر ایک چیز کا معائنہ کرتا اور اس کی کمزوریاں تلاش کرتا۔ حضرت حوا جب بھی حاملہ ہوتی تو ان کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی۔ ان میں سے ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی ہوتی تھی۔ یوں حضرت آدم و حوا کے ہاں 40 بچوں کی پیدائش 20 مرتبہ کے حمل سے ہوئی، اور ان میں سے کوئی بھی لڑکا جب اپنے سن بلوغت کو پہنچ جاتا تو جڑواں بہن کے علاوہ کسی بھی بہن سے نکاح کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں جڑواں بہن کے علاوہ سب بہنیں حلال تھیں، اس لیے کہ اس زمانے میں ماں اور بہنوں کے علاوہ کوئی عورت نہ تھی، لہٰذا نسل انسانی میں اضافے کی غرض سے اس بات کی اجازت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس ہوئی تو آدم و حوا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اہل توریت کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد کے برعکس یہ بیٹا اکیلا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کی پیدائش پر حضرت جبریل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے جو حابیل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ بعد میں یہی بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین بنا۔ اس کو عربی زبان میں شیس اور عبرانی زبان میں شاس کہتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ جتنے بھی بنی نوع انسان اس دنیا پر آباد ہیں یہ سارے کے سارے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ حضرت شیس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام نسل فنا اور ختم کر دی گئی تھی، اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کا جی جنت کے پھل کھانے کو چاہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمائش کی کہ وہ ان کے لیے جنت کا پھل کہیں سے ڈھونڈ کر لائیں۔ چنانچہ ان کے بیٹے جب اس پھل کی تلاش میں نکلے تو ان کا سامنا فرشتوں سے ہو گیا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین اور حنوط کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ تو فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے باپ کے لیے جنت کے پھلوں کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آدم علیہ السلام قضائے الہی سے فوت ہو چکے ہیں۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی میت کو غسل دے کر حنوط کیا اور پھر ان کو کفنا کر قبر کا انتظام کیا، اور اس کے بعد ان پر فاتحہ پڑھی۔